عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہے۔ یہ خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا و مولانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عمر اور آپ کا لقب ذو النورین یعنی دو نوروں والے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، تو اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین ہے، یعنی دو نوروں والے۔ آپ قریشی ہیں اور آپ کا نسب نامہ جو ہے وہ عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ام بیضاء بنت عبد المطلب ہیں، جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی جان ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی اسلام کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر اسلام جو ہے وہ قبول فرمایا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا اور دوسرے خاندانی کافر جو تھے، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد ستایا، پریشان کیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بردباری کی تھی، حلم اور حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تو جیسے جیسے وہ ستاتے رہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ اور مزید ابھرتا رہا، پکا ہوتا رہا، یعنی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قدم پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جیسے جیسے آپ کو پریشانی دی گئی تو آپ کا ایمان اور ابھرتا چلا گیا، ایمان میں کمزوری نہیں آئی کہ چچا بھی روک رہا ہے، آپ کے خاندان والے جو کافر تھے وہ بھی منع کر رہے ہیں۔ ظاہر خاندان میں جو مسلمان ہو گیا اور دوسروں کو تکلیف ہوئی، طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں دی ہوں گی کہ ہم آپ سے بائی کاٹ کر دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، ورتنا چھوڑ دیں گے، لیکن
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور آپ نے 2 ہجرتیں کی، اور ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ منورہ۔ صاحب الحجرتین ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 ہجرتوں والے ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجرتوں والے تھے، اور جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو روک دیا، آپ کی زوجہ محترمہ بیمار تھی، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی، تو آپ نے منع فرما دیا کہ آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہیں، لیکن جو اجر و ثواب بدر کی جنگ میں شامل ہونے والوں کو ملا، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل، ان کو بھی اتنا ہی۔ اور جنگ بدر کے علاوہ باقی تمام اسلامی جنگوں میں آپ نے شرکت کی، شامل ہوئے، اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، بلکہ فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے تھے، اتنا حیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں اس حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا جو ہے وہ اترا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت دی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حالت میں جس طرح آپ آرام فرما تھے، اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اجازت دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اجازت دی۔ دونوں آئے، پاس بیٹھ گئے، جو بھی گفتگو ہوئی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو سنوارا، کپڑوں کو درست کیا، جو پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا، اور پھر اجازت دی۔ تو جب وہ آئے اور بیٹھے، گفتگو ہوئی، چلے گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حالت میں لیٹے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جو میرے والد محترم ہیں، تو آپ نے اسی حالت میں ان کو اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، تو آپ نے ان کو بھی اسی حالت کے اندر جو ہے وہ اجازت دی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے ہیں تو آپ بالکل سیٹ ہو کر، درست ہو کر، کپڑوں کو سیٹ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ فرماؤں جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، حلم اور بردباری آپ کے اندر تھی،
اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، یعنی جو بندہ حیا کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت میں ہے، اور بے حیائی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جفا ہے اور جفا جہنم میں ہے، یعنی جو بے حیائی میں لگا رہتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا نہیں لاتی مگر خیر، یعنی خیر کے سوا حیا کچھ بھی نہیں لاتا۔ جو بندہ حیا کرتا ہے، جو شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، بھلائیاں ہی ہوتی ہیں، برائی نہیں ملے گی، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف جائے گا، برائی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ تو گویا کہ جو برائی کی طرف نہیں لوٹے گا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا اور نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے پیکر تھے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت تھی کہ آپ ہر وقت کوشش کرتے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو سنیں، اور آپ کو دعوت بھی دیتے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو آپ پیچھے سے قدم گن رہے ہیں، کہ پوچھا کہ قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ قدم اس لیے گن رہا ہوں کہ جتنے قدم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے گھر میں جائیں گے، اتنے غلام جو ہیں وہ میں آزاد کروں گا۔ سب سے زیادہ غلام جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیے ہیں۔ ہر جمعے کو ایک غلام تو لازمی آزاد کرتے، جمعے والے دن بھی کرتے اور آگے پیچھے بھی کرتے، لیکن جمعہ کوئی بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے کہ ہر جمعے پر غلام آزاد کرتے۔ اور یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بھی قدم چل کر آپ کے گھر میں گئے اور گنتی کی اور اتنے غلام جو ہیں وہ آزاد فرما دیے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر اعلان فرمایا، یہ جنگ تبوک کا موقع ہے، یہ آخری غزوہ ہے، یہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا کہ لوگوں جنگ کے لیے نکلنا ہے، اس کے ساز و سامان کے لیے جو آنے جانے کا خرچ ہے، سواریاں ہیں، اس کے لیے کچھ پیش کرو۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی مرتبہ ابھارا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور 100 اونٹ جو ہیں وہ ساز و سامان سمیت جو ہیں وہ فرمایا کہ میں اس جنگ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو ابھارا تو پھر اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور اونٹ میں دیتا ہوں اس جنگ کے لیے، ساز و سامان سمیت۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھارا تو آپ نے فرمایا 100 اور اونٹ میں دیتا ہوں، یعنی 300 اونٹ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کے لیے ساز و سامان سمیت جو ہیں وہ عطا کیے۔ یعنی اس وقت یہ مال کم نہیں تھا، 300 اونٹ جو آپ نے دیے ہیں یہ آج کل کے اعتبار سے اگر لگائیں تو لاکھوں کے اعتبار سے
300 اونٹ ہے، 1 لاکھ کا اونٹ بھی لگائیں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں؟ کروڑوں کا حساب بنتا ہے۔ تو اس وقت اور اس وقت کے مال کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنا مال جو ہے وہ خرچ کیا۔ کروڑوں مال جو ہے وہ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں، یعنی جنگ تبوک میں جو 9 ہجری میں ہوئی، تو آپ نے اس میں یہ مال خرچ کیا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اعلان فرمایا تو آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور عطا کیا، کچھ نہ کچھ ضرور دیا۔ مسجد نبوی کی بات آتی ہے کہ مسجد نبوی کو وسیع کرنا ہے۔ جب مسجد نبوی کی جگہ خریدی تھی پہلے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے۔ اور جب توسیع کی بات آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے فرمایا کہ میں اس مسجد کی توسیع کرواتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، مسجد بنانا، تعمیر کرنا، توسیع کرنا یہ ایک ہی بات ہے۔ فرمایا کہ جو مسجد اللہ کے لیے بنائے گا، اللہ کی رضا کے لیے بنائے گا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دے گا۔ جب ایسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، اور پھر وہ کنواں جو بئر رومیہ کہا جاتا ہے، جس سے مدینہ منورہ کے تمام لوگ جو ہیں وہ پانی استعمال کرتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ فرما رہے ہیں، ایک بچی آتی ہے، یہودی کی بچی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ یتیم بچی آ کر کہتی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں غریب ہوں، پانی بھرنے گئی تھی لیکن مجھے پانی نہیں بھرنے دیا، میں واپس آ گئی ہوں اور اس کنویں کے مالک نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس کنویں کو خریدے گا، میں محمد اس بندے کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، یعنی اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بچی یہود کی تھی، یہودی کی بیٹی تھی، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی اور پھر اعلان فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے خریدا اور وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکی کی طرف ہی جائے گا۔ کبھی آپ کو مسجد کی توسیع کرتے دیکھیں گے، کبھی جنگوں میں شرکت میں دیکھیں گے، کبھی لوگوں کی خدمت کرتے دیکھیں گے، کبھی غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے پائیں گے۔ تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ بھرا پڑا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے حد پیار فرماتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔